تحریر کا عنوان ہے ہم لکھنے والے. تحریر میاں وقار الاسلام. ہم لکھنے والے، کبھی جانے غم لکھنے والے تو کبھی انجانی خوشیاں لکھنے والے. کبھی ہماری چشم پرنم ہوتی ہے تو کبھی ہم رنگوں اور خوشبوؤں کو لفظوں میں قید کرنے نکل پڑتے ہیں. ہم بادلوں اور بارشوں کے اسیر ہیں. ہم حساس ہیں، نازک ہیں، صابر ہیں اور مضبوط بھی. ہم محبت سے بھرپور اور سراپا بے لوث ہیں. ہم کبھی اپنے ہی سامنے شرمسار ہوتے ہیں تو کبھی دوسروں کے غموں میں گھلنے والے غمگسار. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ سب کو خوش رکھیں، مگر اسی چکر میں اپنے ہی ہم سے خفا رہتے ہیں. لکھتے لکھتے شاید ہم ایک کھلی کتاب بن جاتے ہیں، اتنے سادہ کہ لوگوں کے لیے ہم پر بات کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہمیں لفظوں میں رنگ نظر آتے ہیں اور تحریروں سے خوشبو آتی ہے. الفاظ کبھی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بن کر ہمیں چھوتے ہیں تو کبھی ہم ان کے لہجوں کی تپتی گرمی اور سرد مہری کو محسوس کرتے ہیں. کبھی ہمیں بہت کچھ سمجھ لیا جاتا ہے اور کبھی ہم بالکل ہی ناسمجھ قرار پاتے ہیں. سچ لکھتے ہیں تو تعریف ہوتی ہے، مگر پورا سچ لکھتے ہیں تو غداری اور ملک دشمنی کے فتوے تیار ملتے ہیں. ہم ہی کسی کے خوش آمدی ہیں اور ہم ہی کسی کے کڑے نقاد. ہم ہی اچھے ہیں اور ہم ہی برے. ہم احساس اور جذبات سے لکھتے ہیں، مگر جو ان جذبوں سے خالی ہوں انہیں ہم سمجھ ہی نہیں آتے. لکھے ہوئے سے رزق کمائیں تو مفاد پرست کہلاتے ہیں اور نہ کمائیں تو نہ تجربے کار ٹھہرتے ہیں. ستم تو یہ ہے کہ ہمیں مٹانے کے لیے ہماری اپنی ہی برادری کافی ہے. ہم ایک دوسرے کے دشمن، بے ضمیر اور مادہ پرست بن جاتا ہیں، حالانکہ ہم ہی سیکھنے والے ہیں اور ہم ہی سکھانے والے. ہم ہی شاگرد ہیں اور ہم ہی استاد. تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے نام اسی برادری سے اٹھے، جنہوں نے دنیا کو نئی سوچ دی، نئے ولولے بخشے اور آزادی کی ترغیب دے کر نقشے بدل ڈالے. حقیقت تو یہ ہے کہ جس معاشرے میں لکھنے والے کمزور پڑ جائیں وہ معاشرہ معذور ہو جاتا ہے. کسی لکھنے والے کو دوسرے پر کوئی برتری نہیں. برتری ہے تو صرف حق اور سچ لکھنے والے کو. جھوٹ اور منافقت پر تو بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، مگر معاشرے میں مثبت تبدیلی کے لیے صحت مند تحریروں کی ضرورت ہے. ایسی تحریریں جو برائی کی نشاندہی کریں اور اپنا کردار ادا کریں. اگر پڑھنے کا رجحان ختم ہو جائے تو یہ لکھنے والے کی موت ہے. اگر بہترین تحریر کو دیمک نہیں چاٹنا ہے تو یاد رکھیے ایسے معاشرے کو بھی دیمک کھا جاتی ہے. تباہی یوں ہی نہیں آتی. جب لوگ حقائق سے نظریں چرانے لگیں، وہ نہ سنیں جو سننا چاہیے، وہ نہ پڑھیں جو پڑھنا ضروری ہو، تو پھر پیچھے صرف افسوسناک کہانیاں ہی رہ جاتی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہم لکھنے والے اپنے معیار کو پہنچ گئے ہیں؟ کیا ہماری نظر حقائق پر ہے؟ اگر ہے تو ہمارے الفاظ اتنے پھیکے اور کمزور کیوں ہیں؟ ایک اچھا لکھنے والا اس لیے تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے مضبوط کرداروں کا سہارا نہیں ہوتا. ہمیں قسمیں سچ کی کھاتے ہیں، مثالیں فاتحین کی دیتے ہیں، مگر ہمارے اعمال کسی ہارے ہوئے گروہ جیسے ہیں. ہمیں دعویٰ تو ملک سے محبت کا ہے، مگر ہم ہی اسے دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں. اگر قلم کے پیچھے مضبوط کردار نہ ہو تو سونے جیسے الفاظ بھی مٹی کے بھاؤ بکتے ہیں اور ہمارے کاغذی قد محض ردی بن کر رہ جاتے ہیں.